بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج کا ہمارا موضوع رب کائنات کی عطا کردہ ایک انمول نعمت وقت اور ہم اسے ضائع کیسے کرتے ہیں۔ دوسرے خطبے میں جلدی نقطوں کی شکل میں آپ کو بتاؤں گا ہم اس وقت کی قدر کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک بار پھر عرض کروں گا، آپ جتنی مرضی گالیاں سعودیوں کو دیں، لیکن جو کچھ ہم نے وہاں سے سیکھا وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ وہاں پر آپ کو 90% سے زیادہ لوگ وہ ملیں گے جنہوں نے اپنے کام نمازوں کے حساب سے ترتیب دے رکھے ہیں۔ کیوں جی؟ ہم اپنے اساتذہ سے ملاقات کے متمنی ہوتے تھے، کوئی بات پوچھنا ہوتی تو استاد جی کہتے عصر کے بعد ملنا۔ کھانا کب کھانا؟ جی مغرب کی نماز کے بعد۔ فلاں علمی مذاکرہ ہوگا عشاء کی نماز کے بعد۔ وقت سے فائدہ اٹھانے کا سب سے بہترین طریقہ 5 وقت کی نماز کی پابندی صف اول تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ لیکن یہاں پھر بھائی خالہ جی ایک سیاپا ہے، او جی نمازیاں پڑھیے کہ کم کریے، ساڑی تے توجہ نہیں نماز وال رہندی۔ کیوں جی سونی صاحب؟ یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ بالکل جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ مجھے یہ بتائیے کہ خیر و برکت کس کی طرف سے آتی ہے جی؟ تو آپ جب دنیاوی کاموں کے اندر مشغول رہتے اذان ہوگی، کام وہیں چھوڑا، یاسر صاحب کام وہیں چھوڑا، وضو کیا، اللہ کے حضور جا کے کھڑے ہو گئے، تو وہ ذات بابرکات جس کے سامنے جا کے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہیں، وہ ہمارے کام کے اندر برکت ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا؟ جملہ نوٹ کیجئے، ہماری قوم رازق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ناکام رہے گی۔ اسی طریقے سے دوسرا طریقہ، زیادہ نہیں، روزانہ گھڑی کے 5 سے 10 منٹ اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے نکالیے۔ زیادہ نہیں، روزانہ 5 سے 7 منٹ اپنا محاسبہ بیٹھ کر کیجئے، ایک دن میں کم از کم 3 مرتبہ۔ صبح آج میں نے کرنا کیا ہے، دوپہر کے وقت میں اب تک کہاں پہنچا، اور رات کو سوتے وقت اپنا محاسبہ کیجئے کہ میں نے کتنا وقت مفید باتوں کے اندر گزارا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کم از کم روزانہ 5 سے 10 منٹ۔ یار ایک مسئلہ، صرف ایک مسئلہ اگر ہم روز کا سیکھ لینا قرآن و حدیث سے، تو ہمیں ایک سال میں 360 مسائل کا پتہ چل جائے گا۔ یہاں تو 6 بچوں کے باپ ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہاں عمران خان نواز شریف تے زرداری دی ماں بھن ایک ضرور اساں کرنی ہے۔ بین الاقوامی سیاست تے ایران امریکہ جنگ کیوں لگی؟ ایک بندہ آ گیا جمعے تو بعد، سونی صاحب استاد جی تسی اپنے جمعے تے ایران امریکہ جنگ دا ذکر نہیں کیتا۔ میں لوائی ہے، کہندا نہیں تو میں بند کرا سکنا، نہیں تو میں پاگل ہاں، میرے رسول تے اس موضوع تے ڈسکس کرا۔ جنہ لائی ہے جڑے بند کران گے انہاں دا کام ہے۔ میں نے کہا ہاں اگر مجھے غسل کا طریقہ نہیں آتا، اگر مجھے استنجا کا طریقہ نہیں آتا، اگر مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا، اس کا میں جواب دے ہوں۔ قیامت والے دن دنیا کا کوئی مولوی مجھے فتویٰ دے کہ قیامت والے دن مجھ سے آپ سے پوچھا جائے گا ایران امریکہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو کیوں کچھ نہیں کیتا، کوئی ایسا سوال ہوگا جی؟ ویلی قوم، فارغ۔ اسی طریقے سے زیادہ نہیں، میں اس سے پہلے کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، آج پھر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ ہاں یہ ایک باقاعدہ بزنس ہے، کاروبار۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں، استاد جی کپڑے کٹ کر دینے، بند تجوری دے وچوں پیسے چوری ہو جاندے نے، استاد جی کاروبار میں برکت نہیں رہی، طبیعت خراب رہتی ہے، دنیا جہان کے سارے ٹیسٹ کروا دیے کچھ بھی نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟
میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرا ایک چیلنج ہے، اور یہ چیلنج میرا بغیر دلیل کے نہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، صبح و شام کے مسنون اذکار 5 منٹ مانگتے ہیں۔ کتنے منٹ جی؟ 5 منٹ۔ صبح و شام کے اذکار 5 منٹ مانگتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت کے اذکار بھی 5 منٹ مانگتے ہیں۔ سانو تو خیر کدے پورے پڑھنے نصیب اسے واسطے نہیں ہوئے کہ لیٹنا ہی ادو جدو تھکاوٹ نے مت مار چھڑنی، مسنون دعا پڑھی، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھی، آخری 2 آیتیں پڑھی سورۃ البقرہ کی، آخری تینوں کو 3 دفعہ پڑھ کے پھونک مار کے پورے جسم پر پھیرا، اس کے بعد تسبیح فاطمی، بہت کم اس کی نوبت آتی ہے، ویسے نیند آ جاتی ہے۔ وجہ اس کی رب کائنات نے ذمہ داریاں اس قدر لگائی ہوئی ہیں دین کے حوالے سے کہ فرصت ہی نہیں ہوتی۔ یہ ایک دائرہ ہے، یہ ایک آپ کے ارد گرد سرکل ہے روحانی۔ جب آپ یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی جادو، کوئی جن انسان سے طاقتور نہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ اس لیے کہ انسان کو رب کائنات نے عقل، فہم، ادراک، شعور جیسی نعمتوں سے نوازا، ہمیں قرآن و حدیث سے نوازا ہے۔ ان کی موجودگی میں کوئی اس قسم کی طاقت، کوئی تعویذ، کوئی گنڈا ہے، ہوتے ہیں کچھ لوگ فارغ جو خود تو کچھ کر نہیں سکتے، لاکھوں روپے خرچ کر کے اگلے بندے کی ٹانگیں ضرور کھینچتے ہیں۔ جب ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے تو اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالی ہمارے ساتھ راضی ہوں گے۔ اور دوسری بات جو میں صرف 1 منٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ما نقص من مال صدقۃ، جب ہم اللہ کا حق مالی طور پر ادا کرتے ہیں تو مال کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی۔ آج وساخ دی کتنی تاریخ ہے جی؟ 3 یا 4 یہی ہے نا؟ اور اس وقت شدید گرمی ہوتی ہے، گندم کی کٹائی کا موسم، لیکن باہر کیا صورتحال ہے؟ ہون بدل آئے تو ہون بدل آئے۔ بڑا سخت جملہ بولنے لگا ہوں، جب فصلوں کا عشر نہیں دیں گے تو اسی طرح عذاب ہم پر مسلط ہوں گے۔ میں نے جیسے عرض کیا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے، میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا۔ اگر آپ عشر کا حساب و کتاب کریں نا تو عشر کا حساب جس زمین کو خود ہم سیراب کرتے ہیں اس کا 20واں حصہ بنتا ہے، یعنی 100 من میں سے کتنے جی؟ کتنے؟ 5 من نہ دو کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے لیے جتنی عمر گزر گئی ہے اس پر اللہ سے ہم توبہ کریں، جو باقی ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اوقات کار سے فائدہ اٹھائیں۔ کوئی پتہ نہیں موت کب آ جائے، لیکن ہم اس حالت میں دنیا سے جائیں کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو۔ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے بہت زیادہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ریوڑ کی بجائے ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے اوقات کار کو مرتب اور منظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ رب العزت اپنی رضا سے سب کے ساتھ راضی